آپ نے خود ہی ان کتابوں سے لانے برات کر دیا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے کہ جی آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں، جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی المہند میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں، خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے، تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر، جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے۔ تو اگر پروفیشنل بھی ہو تب بھی آپ اس کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں، جھڑکنا نہیں ہے۔ اور اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ اب جیسے ایک نابینا ہے، وہ تو پروفیشنل ہی ہوگا نا، اس کو تو اللہ نے یعنی ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو وہ نابینا اگر پروفیشنل بھکاری بھی ہے تو چل سکتا ہے، کیونکہ یا اس طریقے سے کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تو وہ پروفیشنل بھی ہے۔ باقی رہے ہٹے کٹے والے معاملے، تو ان کو ہٹے کٹے یا یہ سلواتیں سنانے کی بجائے نا ان کو آپ پیار محبت سے جو ہے نا وہ ٹال دیں۔ اور باقی میں نے ایک طریقہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ کہتا ہے نہیں صبح دی روٹی نہیں کھاتی، تو ان کو جی کھاؤ بابا، یہ نہیں کھانی کھاؤ۔ یہ عثمان بھائی کرتے ہیں نا، کتنے بندے کھاتے ہیں جی روٹی، سارے ہی نس جاندے ہیں روٹی سے سن کے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کوئی چیز ان کو دینے کی بجائے نا کھانے والی جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کر دیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جیب کٹ گئی ہے، کرایہ چاہیے، کدھر جانا ہے؟ لاہور، ٹھیک ہے جی آؤ بٹھا دینا لاہور والی گڈی سے۔ میں نے کئی بار لوگوں کو بٹھایا ہے، جا کے بس میں بٹھایا اور کنڈکٹر کو پیسے دے کے کہا ہے کہ اگر یہ راستے میں اترنے لگے پیسے مانگ کے تو پیسے تیرے نا، اور تو پیسے لے کے دس، کیونکہ میں نے پیسے دیے کنڈکٹر کو کہ یہ بندہ ہے، یہ راستے میں اترنے لگے اور پیسے بقایا مانگے، اس کو نہیں دینے، کیونکہ اس کو میں لاہور کا، اس نے مجھے کہا اس نے لاہور تک جانا ہے، اور وہ جا کے جناب جیلم کا پل کراس کرتے کہتا ہے میرا کرایہ واپس کرو، میں نے کدھر کال آ گئی میں جانا ہے، تو جا پھر اوتھو کوئی اور بندہ لو، کنڈکٹر سے موجہ، کنڈکٹر تو دعا کرے گا لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ ذرا اس کو علمی کتابی طریقے سے ہینڈل کیا کریں، ٹھیک ہے؟ علمی کتابی ہونا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے پاس 5-7 منٹ ہے، ایک سوال اور کر لیں پھر ہم انشاءاللہ تعالی کھانے کا وقفہ کریں گے۔ آج سر آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے شہزاد بھائی نے گولڈن جوبلی کی خوشی میں اپنی جیب سے نہاری بنا کے لائے، اور آپ نہاری اس طرح کی آپ نے نہاری کھائی بھی نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے۔ یہ جو نہاری آپ دیکھیں گے نا اللہ کے فضل سے، تو لیکن اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہر دفعہ ہی ہوگی، نا سموسے دودھ پتی، ٹھیک ہے، جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی وہ شوق سے لے آئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے، ان کا ایک شوق تھا، انہوں نے لاہور میں نئی نئی دکان کھولی تھی، اس دکان کی میں پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں، میں اس دکان پہ گیا بھی تھا، میں نے کہا میری تصویر کھینچنی ہے لیکن یہاں لگانی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں، انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا، فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی۔ یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے، اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے، نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا، کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے، عربی ان کی زبان تھی۔ اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے، واقعہ تو ٹھیک ہے، تیر لگتے رہے نماز پڑھتے رہے۔ اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی، ایک چھوٹی سی فے، فائدہ یا فساد، پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا، آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا، تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں۔ جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟
ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلاں آ رہی ہیں، تو ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا میں نا، اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ یہ وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا، شیخ احمد سرندی۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے، اور مکتوبات میں لکھتے ہیں، وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں، وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے۔ وہ توڑا مسلح نے ہوڑی کھوڑ گیا ہے، اثر وہ اب غلطی ہوگی، ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ؟ سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تواڈے بزرگ۔ لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا؟ بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو فرقے، دو تے ہن تک بنے نے، ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان، پتہ نہیں آگے کتنے بنے۔ اجازت دیں ویسے، بس کیونکہ شاید میں اس کے بعد پھر چلا بھی جاؤں۔ جی جی جی، یہ ویسے جب بھی کوئی بندہ ایک عشق محبت کا کام کرے نا، تو اس کے عام طور پہ پڑھائی ضرور ہوتی ہے۔ یہ میں تفنن طبع کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے جو اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا واقعات بتا دیں کہ آپ کی کبھی کوئی مطلب ہے کوئی لوگوں نے پٹائی کی ہو، یہ ہو نہیں سکتا نہ ہوئی ہو۔ پٹائی کا میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو۔ نہیں، اس کے علاوہ ویسے کبھی تو سر اور کیا ہو، جب آپ نے سٹارٹ کیا آخری ایکسٹریم تو یہی ہو سکتی ہے نا، ہلکی پھلکی فیملی میں، دوستوں میں؟ نہیں اس لیول تک بات نہیں پہنچی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اے شعیب، اگر ہمیں تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو اب کب سے تجھ سے نپٹ چکے ہوتے۔ ظاہر ہے میں ایک یعنی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، فائنینشلی بھی اور قبیلہ وائز بھی، مغل ادھر بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس ایکسٹریم پہ گیا نہیں ہوں نا کسی کے ساتھ۔ مجھے اگر کسی نے، میں یعنی مار تک نوبت ہی نہیں آتی نا، مار تو اس کو پڑتی ہے نا شاہ جی آپ جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا، مجھے اگر کسی نے بازو سے پکڑ کے نا نکل مسیتی تو میں نکل جاتا ہوں۔ لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے اکڑیں، تو ہم تو